شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کفر و شرک میں ڈوبی قوم نے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے 5 بڑے بت بنا لیے اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ یہی وہ پہلی قوم تھی جس نے بت پرستی شروع کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی اور اس قوم کی رہنمائی کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نبوت کے اعلان کے بعد لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن صرف 80 لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی نبوت کا اقرار کر کے اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے کہ کیوں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان پر ایمان نہ لائی اور کیسے کیسے آپ کی بیوی نے آپ پر ظلم ڈھائے۔ آپ کی بیوی کیسے آپ کے بچوں کو بھی ورگلاتی رہی اور انہیں اپنے ہی باپ کے خلاف استعمال کرتی رہی۔ مختلف تفاسیروں اور تاریخی کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، لیکن مشہور اور متفقہ یہی ہے کہ اس کی عورت کا نام واحلہ تھا۔ یہ برسوں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہی اور اس سے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک جوان بیٹا کنعان بھی تھا۔ اس کے علاوہ باقی تینوں بیٹے حام، سام اور یاسف حضرت نوح کی دوسری بیوی سے تھے جو کہ ایمان لے آئی تھی، لیکن واحلہ اور اس کے بیٹے کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کو نہ مانا اور آپ کو ساری زندگی اذیتیں دیتی رہی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو قوم کے لوگوں نے ان کی دونوں بیویوں کے رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے گھر بھیج دیا کہ وہ اس نئے دین کی دعوت دینا بند کریں، نہیں تو پوری قوم مل کر نوح کے گھر کا گھیراؤ کر لے گی۔ روایتیں ملتی ہیں کہ جیسے ہی اپنے رشتہ داروں کو واحلہ نے دیکھا تو اعلان کر دیا کہ میں اور میرا بیٹا کنعان نوح کی کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے، اور واحلہ نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ وہ نوح کو اس نئے دین کی تبلیغ سے ضرور روک لے گی۔ خیر، واحلہ نے زبردست مہم چلائی اور محاذ پر اپنے شوہر کی مخالفت کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ حق کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن قوم کے لوگوں نے گھر پر اس وقت حملہ کر دیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں مومن بیٹے گھر پر نہ تھے، جبکہ کنعان اور واحلہ گھر میں موجود تھے، بلکہ یہ حملہ بھی واحلہ کی ہی سازش تھی۔ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو لہو لہان کر دیا اور بے پناہ ظلم کیا۔ واحلہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی جان ہی لے لیں گے تو ان کو یہ کہہ کر روک دیا کہ اب سے میرے شوہر تبلیغ دین سے باز آ جائیں گے۔ مزید کہنے لگی، اے میری قوم کے لوگو، نوح تو دیوانے ہو گئے ہیں، تم انہیں مار مار کر اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے، تم انہیں مت مارو۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں حالت دیوانگی میں کہتے ہیں، انہیں خود بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس طرح لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی بیوی کی ان باتوں سے بہت تکلیف پہنچی۔ انہوں نے پہلی بار خدا سے شکایت کی، خدایا میں کافروں میں گھر گیا ہوں، اگر یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے تو تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ قوم نوح کا حال یہ ہو گیا کہ مرنے سے پہلے ہر بندہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا تھا کہ نوح دیوانے کی باتوں پر کان نہ دھرنا۔ جب اللہ پاک نے وحی کی کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب آپ پر کوئی ایمان نہ لائے گا، تو پھر آپ نے بارگاہ الہی میں مناجات کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ پاک نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ کشتی نوح میں سوار ہونے والوں کے علاوہ دنیا کے تمام مخلوق تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اور اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں، اس پر ہنستے، بولا کہ اگر ہم پر ہنستے ہو اور ایک وقت تم پر ہنس گئے تو جیسا تم ہنسو گے جان جاؤ گے۔ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اتارتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے شہر کے باہر کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے، اور آپ علیہ السلام کی کوشش کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگون نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ کشتی کی تیاری کے دوران آپ کی قوم نے آپ کو بہت تکلیفیں دیں، یہاں تک کہ کشتی پر فضلہ بھی کرتے رہے، لیکن آپ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ اپنی قوم کی طرح واحلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے سے روکنا چاہتی تھی، اس لیے واحلہ روز رات کو اپنے بیٹے کنعان کے ساتھ آتی اور کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کر جاتی۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب صبح کشتی کو دیکھتے تو بہت پریشان ہوتے۔ جب لوگوں سے پوچھتے تو لوگ کہتے کہ ہمیں تمہارے تختوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خیر، ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے سارا دن تختوں کو جوڑنے میں لگایا، اور شام کو اللہ پاک سے دعا کی کہ اے میرے خدا، جو بھی آج رات میرے ان تختوں میں سوراخ کرے تو اس کے ہاتھ کو بے جان کر دے۔ صبح جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پھر سے تختوں میں سوراخ ہے، تو اپنی قوم میں سے بے جان ہاتھ والے شخص کو ڈھونڈنے لگے۔ بہت تلاش کے بعد بھی جب انہیں بے جان ہاتھ والا شخص نہ ملا تو آپ اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ گھر جاتے ہوئے یہ دیکھا کہ بیوی نے ایک ہاتھ کو چادر میں چھپا رکھا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ وہی ہے جو سوراخ کرتی تھی۔ آپ کو یہ جان کر بہت رنج ہوا کہ اپنی ہی بیوی میرے اتنا خلاف ہے۔ خیر، آپ نے اس کو خبردار کر دیا کہ ابھی تو صرف ہاتھ بے جان ہوا ہے، اگر دوبارہ میری کشتی کو نقصان کیا تو پورا جسم ہی بے جان ہو جائے گا۔ کم و بیش 100 سالوں میں کشتی تیار ہو جاتی ہے۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ خیر، جب طوفان شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا مہدر سوا کر دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس، ان تینوں کی بیویاں اور آپ کے مومن بیوی 72 مومنین مرد و عورت کے کل 80 انسان کشتی میں سوار ہوئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان بیوی کو بھی کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تو بھی کشتی پر سوار ہو جا۔ تو بیوی نے کہا، تمہاری باتوں پر کون اعتبار کرے جبکہ پوری قوم تم کو جھٹلا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، تم میری گمراہ قوم میں مت شامل رہو، تم میرا کہنا مانو اور کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ لیکن بیوی نے انکار کر دیا۔ وہ اقرار کرتی بھی کیسے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت شروع ہی سے قائل نہیں تھی، وہ مسلسل اپنی گمراہ قوم کا ساتھ دے رہی تھی۔ بیوی سے مایوس ہونے کے بعد بیٹا کنعان سے کہا کہ تم کشتی میں آ جاؤ، تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور آخر آپ کی بیوی واحلہ اور بیٹا کنعان دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان نوح میں غرق ہو گئے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت نوح کی قوم، ان کا بیٹا اور بیوی اللہ پاک کی نافرمانیوں کی وجہ سے غرق ہوئی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی خیریت و بقا کے لیے
اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے ہمیشہ بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ آیا ہم عہد کرتے ہیں کہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، نیک اعمال کریں گے اور ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق مدد کریں گے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔